بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک نوجوان جس کا درود پاک پڑھنے کا انداز بہت خوب ہے، بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ اب وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی جانا اور پھر ساتھ ساتھ بیماری، میڈیسنز کھاتے تو چل پھر لیتے، اپنے کام کاج کر لیتے، لیکن اگر میڈیسن اسکپ کر دیتے کسی وجہ سے تو بہت زیادہ پین ہوتا۔ اب بہت پریشان تھے اپنے تئیں، تو انہوں نے ڈاکٹرز کو، حکیم کو، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، جہاں جہاں ان کی اپروچ تھی، دکھایا کہ ٹھیک ہو جائیں۔ کچھ عرصے ٹھیک ہو جاتے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد پھر واپس سے درد شروع ہو جاتا، واپس سے تکلیف شروع ہو جاتی، مکمل ٹھیک نہ ہو پاتے، مکمل علاج نہ ہو پاتا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ بس میڈیسنس پہ چلیں گے، اب آپ میڈیسن کھاتے رہیں گے تو اپنی زندگی کے معمولات پورے کرتے رہیں گے، دوائیاں چھوڑیں گے تو تکلیف پھر ویسی ہو جائے گی۔ عجیب تکلیف تھی، کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اخراجات، پھر دوائیوں کے اخراجات، پھر اس کے علاوہ اتنا ٹائم ڈاکٹرز کی کلینک پہ لگ جاتا، بہت عجیب سے معاملات تھے، زندگی بڑی پریشان کن تھی۔ کہتے ہیں کہ اپنے تئیں تو جو کر سکتا تھا کر رہا تھا، پھر یوٹیوب پر سرچنگ کے دوران درود شریف کے فضائل و برکات سنے، دل کو تسلی ہوئی، ڈھارس ملی کہ لوگوں کے کینسر جیسے مرض درود شریف پڑھنے کی برکت سے ٹھیک ہو گئے، لا علاج بیماریوں میں شفا مل گئی، مالی حالات ٹھیک ہو گئے، جو مصیبتیں اور پریشانیاں بنی ہوئی تھیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ دل میں امید پیدا ہوئی کہ اگر میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے ساتھ اگر اپنی عرضی پیش کروں اور نظر کرم ہو جائے مجھ پر، میرے آقا جان مجھ پر نظر کرم فرما دیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بیماری کیا چیز ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نیت کر لی اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر میں خوشبو لگاتا اور کمرے میں تنہائی میں بیٹھ جاتا اور تصور کرتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، اور اس انداز سے میں درود شریف پڑھتا رہتا، تمام خیالات، تمام سوچیں ذہن سے نکال دیتا، صرف میں یہ سوچتا کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں اور میرے مہربان شفیق آقا، میرے پیارے آقا جان میرے سامنے موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا درود و سلام سن رہے ہیں، اور درود و سلام پر میں اس طرح سے توجہ رکھتا، بس اس خلوص نیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ میں درود شریف پڑھتا رہتا۔ درود شریف جتنا پڑھا جاتا میں اتنا پڑھتا جب تک توجہ اور دھیان میرا بنی رہتی، اور روزانہ میں اسی طریقے سے درود شریف کی محفل سجاتا، تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا اور تمام سوچے خیال، دنیاوی باتیں، گھریلو معاملات دل اور ذہن سے نکال دیتا۔ بس اس وقت میں درود پاک کا ہو جاتا، اور اس وقت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا۔ پھر کیسی دنیا، کیسی سوچے، کیسے خیالات، مجھے کچھ یاد نہ رہتا، اور مجھے رفتہ رفتہ درود شریف پڑھنے میں اتنا لطف آنے لگا کہ میں پورے دن کے بعد اس وقت کو اپنی زندگی کا بہترین وقت سمجھتا، خوب محبت سے روزانہ توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف بارگاہ رسالت میں بھیجتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں تو خلوص نیت اور محبت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا کہ میرا درود پاک قبول ہوا، اور مجھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوئی، اور جو بیماری دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو رہی تھی، جس بیماری کا ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اللہ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے کچھ ہی عرصے میں میری تکلیف میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور کمی آتے آتے رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ میری بیماری ختم ہو گئی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کسی قسم کی دوائی کی ضرورت نہیں۔ کہاں دوائی کھاتا تھا تو دن کے چند کام کر پاتا، دوائی نہیں کھاتا تو تکلیف سے بے حال ہو جاتا اور کوئی کام نہ انجام دے پاتا، اور کہاں یہ معاملہ تھا کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل صحت اور شفا دے دی۔ اب کسی دوا کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کسی حکیم کی ضرورت نہیں۔ میرے معالج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن پر درود پڑھا تو درود نے مجھے شفا عطا فرمائی، لیکن یہ درود میں نے خلوص نیت سے اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں پڑھا، ان کی محبت میں پڑھا، توجہ سے پڑھا، بس اللہ کریم نے قبول کر لیا۔ تو درود شریف کا کوئی سا بھی سیگا آپ ورد کرتے ہیں نا، کیجئے، ہر سیگا نور ہے، اور ہر سیگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑتا ہے، لیکن درود شریف پڑھیں محبت سے، توجہ سے، ادب سے، دھیان سے، دنیاوی خیالات، دنیاوی سوچے ذہن سے نکال کر، اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں،
خوش ہو رہے ہیں، اس لطف و کرم کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اس تصور کے ساتھ پڑھیے، اس انداز کے ساتھ پڑھیے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیے۔ پھر چند ہی عرصے میں اپنے اوپر نظر کرم دیکھیے گا، فضل دیکھیے گا، کرم دیکھیے گا، اللہ کی عنایت دیکھیے گا، اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کا یہ خاص انداز ہے، اسے اپنا لیجئے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے، خوشبو لگا کے پڑھیے۔ کہ درود پاک ایک اچھی عبادت ہے، اسے خوشبو لگا کر معطر کر کے خود کو پڑھیے، اور خوب توجہ اور دھیان سے پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر کرم دیکھیے گا اور اپنی کیفیت دیکھیے گا اور اپنے حالات بدلتے دیکھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کا یہ انداز بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی محبت اور توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، اور درود پاک کی برکت سے ہماری تمام جسمانی روحانی امراض میں شفا عطا فرمائے، تمام دلی آرزویں پوری فرمائے، تمام حاجات پوری فرمائے، تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔